السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ ناظرین، 4 روز تک پاک افغان سرحد پر شرانگیزی اور اس کے نتیجے میں پاک فوج سے منہ کی کھانے کے بعد کل افغان طالبان کی درخواست پر 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر تو ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جائے پر ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ بالکل اسی کے مصداق سیز فائر کی آڑ میں بھی فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں نے افغان قابض طالبان کی سرپرستی میں شرانگیزی اور دراندازی کا سلسلہ روکا نہیں۔ آج جب سیز فائر کے 24 گھنٹے بھی مکمل نہیں ہوئے تب فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کی ایک بڑی تشکیل نے محمد سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی، لیکن پاک فوج کے مستعدی کے بدولت اسے ایک بار پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنۃ الخوارج کی دراندازی کی خفیہ اطلاعات پر پاکستانی فوج نے کارروائی کی اور اس کارروائی کے نتیجے میں 45 سے 50 فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی سپانسرڈ فتنۃ الخوارج کے خلاف ملک کے اندر بھی کارروائیاں جاری ہیں اور 13 سے 15 اکتوبر کے درمیان شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان اور بنوں میں 34 فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کا صفایا کیا گیا۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان نے بھارت کی شہ پر پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جس پر مجبوراً جواب دینا پڑا۔ دوست ممالک بالخصوص قطر جنگ بندی میں توسیع کے لیے ناظرین کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھوس شرائط کے ساتھ یہ جنگ بندی طویل ہو سکتی ہے، لیکن اگر افغان طالبان اس جنگ بندی کی مہلت کے طور پر استعمال کیا تو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹھوس شرائط کے ساتھ افغانستان سے مسائل کے حل کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب چین نے پاک افغان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ سعودی عرب اور قطر بھی مستقل سیز فائر کے لیے کوشاں ہیں، لیکن پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف کو امید نہیں کہ یہ سیز فائر طویل ہو سکتا ہے، کیونکہ خواجہ آصف کے بقول افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے عزائم کچھ اور ہی ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی جانب سے سلامتی کونسل کو جمع کرائی گئی تجزیاتی معاونت کی حامل رپورٹ میں بھی یہ تصدیق کی گئی کہ افغانستان میں طالبان حکومت اس وقت فتنۃ الخوارج، القاعدہ اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے سیف ہیون بن چکا ہے، جہاں فتنۃ الخوارج کے لگ بھگ 6000 دہشت گردوں کو مکمل آزادی اور سہولت کاری حاصل ہے، اور افغان طالبان حکومت کے اس رویے سے خطے میں سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے اور آج کے ہمارے پروگرام میں پاک افغان کی بندش کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، لیکن سٹارٹ میں ہم بات کرتے ہیں سیز فائر اور سیز فائر کے ٹوٹنے کے معاہدے کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ضمیر اکرم صاحب، سابق سفارتکار ہیں اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ریفیوجیز کے حوالے سے خاصا ان کا طویل کام جو ہے وہ جنیوا میں بھی رہا ہے۔ احسان ٹیپو محسود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، افغان امور کے ماہر ہیں۔ ٹیپو صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ضمیر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت جو فتنۃ الخوارج کا معاملہ ہے، بار بار سیز فائر کی بھی وہاں سے بات آئی اور اس کے بعد یہ مہلت لے کر پھر سے کارروائیوں کے لیے آغاز کیا گیا۔ طالبان حکومت سنجیدہ سیز فائر میں بھی کیا نہیں لگ رہی آپ کو؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ طالبان حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے شروع سے، جب یہ اقتدار میں آئے ہیں اس وقت تو شروع میں یہ ہم سے یہ وعدے کرتے تھے کہ جی ہمیں تھوڑی مہلت دیں، ہم اس مسئلے کا حل نکالیں گے، اور انہوں نے کچھ وقت کوشش بھی کی، لیکن ایسی مکمل طرح سے کوشش نہیں کی انہوں نے۔ اور اب جو حالات بنے ہیں اور جس موڑ پر ہم کھڑے ہیں اس وقت، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنا ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں وہ بہت مناسب ہوگا۔ آپ نے کہا کچھ وقت کے لیے ہم نے جنگ بندی مان لی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں جو ہمارے دوست جو اس جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں ان سے ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ جنگ بندی کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن آپ جا کے طالبان کی حکومت کو تیار کریں کہ وہ ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور دوسرے دیگر جو دہشت گرد ہیں، جو نہ صرف پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرتے ہیں پر دوسرے چین کے خلاف بھی، ایران، روس کے خلاف، ان سب کے خلاف انہیں ایک قسم کے ٹھوس اقدامات اٹھانے پڑیں گے اور ہمیں بتانے پڑیں گے کہ اب آپ نے کیا اقدامات لیے ہیں۔ اگر اقدامات وہ نہیں لیتے ہیں تو پھر یہ ہمارے پاس آپشن ہر وقت ہے کہ ہم اپنی طرف سے یہ ایکسرسائز کریں گے جو ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں۔
صحیح. تو احسان ٹیپو صاحب بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر ان کے خلاف ٹھوس اقدامات سیف ہیون ہے ان تمام تر تنظیموں کے حوالے سے، تو کیا خود طالبان کی حکومت ٹی ٹی پی ہو یا دیگر داعش ہے یا باقی گروہ ہیں ان کو کنٹرول کرنے یا ان کو قابو کرنے کے حوالے سے کچھ کر سکتی ہے؟ اس پوزیشن میں بھی ہے اور کیا اس کے اپنے مفاد میں بھی ہے؟ ہاں بالکل، یعنی صرف پاکستان نہیں بلکہ خطے کے جو باقی ممالک ہے، رشیا کی طرف سے، چائنا کی طرف سے، ایران کی طرف سے اور تاجکستان سنٹرل ایشیا میں خاص کر، تو ان کی طرف سے یہ الزامات مسلسل آ رہے ہیں افغان طالبان کے خلاف کہ جو افغانستان میں جو مختلف گروہ ہیں، جہادی گروہ جو ہیں، کہ وہاں پہ ان کی پریزنس ہے. اور اگر یو این سیکورٹی کونسل کی مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ بھی دیکھ لیں تو وہ بھی یعنی کنسسٹنٹلی اس چیز کو رپورٹ کر رہی ہے. تو میرے خیال میں کہ افغان طالبان کے پاس آپشن کم رہ گئے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے، ایک ریجنل پریشر آ رہا ہے. پھر بعد میں یعنی کچھ عرصہ پہلے رشیا کی طرف سے فارمل ریکگنیشن بھی ہوئی ہے افغان طالبان کی، لیکن اس کے بعد ہم خود بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ باقی جو ممالک ہیں خاص کر جو رشین انفلوئنس کے انڈر ہے وہ بھی ریکگنیشن کی طرف جائیں گے، لیکن وہ بھی نہیں جا رہے. پاکستان کے تو آلریڈی یعنی جو بات ہے وہ جنگ تک پہنچ چکی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے، اور افغان طالبان جو ہیں خاص کر جو پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان کے ساتھ ہوا ہے بارڈر پہ، تو وہ اس کو یعنی مجھے نہیں لگ رہا کہ زیادہ عرصے تک سسٹین کر پائیں گے. ابھی بھی یہاں آنے سے پہلے یہ رپورٹس آنا شروع ہو گئی ہے کہ قطر جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کرے اور سینئر پاکستانی آفیشلز اور سینئر افغان طالبان آفیشلز وہ وہاں پہ یعنی پہنچ رہے ہیں. تو میرے خیال میں کہ یہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ قطر واحد ملک ہے اب اگر آپ وہ دیکھ لیں کہ جس کا کافی انفلوئنس ہے افغان طالبان پہ، اور خاص کر جو ان کا کندہاری گروپ جو ہے اس پہ. تو میرے خیال میں قطر جو ہے یہ میڈیٹ کر سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہوگا کہ جو پاکستانی کنسرنز ہیں کہ پاکستانی طالبان کی جو تشکیلیں آ رہی ہیں افغانستان سے اور یہاں پہ وہ حملے کر رہے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ طالبان بلکہ جو بلوچ عام سیپریٹسٹ ہیں بی ایل اے وغیرہ، ان کی بھی پریزنس جو ہے اس حوالے سے بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ بھی افغانستان میں ہے. اور اس کو ریسنٹلی انڈورس بھی کیا ہے 4 اہم ممالک، خطے کے ممالک نے، جو یو این جنرل اسمبلی کے سائڈ لائنز پہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں رشیا، ایران، چائنا، پاکستان. تو آپ اگر جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو اس میں انہوں نے بی ایل اے کا بھی ذکر کیا ہے، اس میں ٹی ٹی پی کا بھی ذکر کیا ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ قطر کے بیچ میں میڈیٹ کر رہا ہے، تو امید کی جا سکتی ہے. لیکن ایک چیز سمجھنی ہوگی کہ جب تک گراؤنڈ پہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، اگر یہ حملے پاکستان میں اس طرح جاری رہے تو پاکستان وہ ریٹیلیٹ کرے گا، ریئیکٹ کرے گا، اور وہ کرے گا تو پھر افغان طالبان بھی ریٹیلیٹ کریں گے، اور یہی ایگزیکٹلی ہوا بھی ہے. تو یہ میرے خیال میں کہ زیادہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں رکھنی چاہیے. اور جو کچھ ہوا بارڈر پہ ریسنٹلی جو کلیشز وغیرہ، تو وہ لوگ جو افغان امور کو کور کر رہے ہیں تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ معاملات جو ہیں وہ کانفلکٹ کی طرف جا سکتی ہے افغانستان کے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن اچھا ضمیر صاحب، اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. افغانستان اسے اندرونی معاملہ پاکستان کا کہتا ہے، اور جب کہ تمام تر بی ایل اے ہو، ٹی ٹی پی ہو، داعش ہو، اس کی کو ختم کرنے کی، ان کو قابو کرنے کی کیا کیپیسٹی بھی افغان طالبان حکومت میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ معاہدہ جو دوحہ معاہدہ ہے، اس کا پھر فائدہ کیا ہوگا کہ پھر سے وہاں سے معاملات شروع ہو جائیں؟ ٹھیک ہے، یہ معاہدہ میں نہیں کہوں گا یہ معاہدہ ہے. ہم نے ایک کنڈیشنل سیز فائر کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ان جو وقت دیا گیا ہے اس میں طالبان کی حکومت اقدامات لے اور ہمیں دکھائے کہ آپ اس ایک ٹھوس اقدامات لیے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک قابلیت کی، طالبان کی حکومت کی قابلیت کی بات ہے، اس میں شروع سے پاکستان نے ان کو آفر کی ہوئی ہے، چین نے آفر کی ہے، روس نے کی ہے کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو ہیلپ کریں گے کہ آپ جو دہشت گردی ہے اور جو دہشت گرد گروہ ہیں ان کے خلاف آپ ایکشن لیں. تو پہلے تو یہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ ہاں جی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، آپ ہماری مدد کریں، آپ ہمیں تھوڑا ٹائم دیں اور ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، یہ پہلے کہتے تھے. ابھی اس سال سے تقریباً جب سے ہندوستان نے ان کو چابی دی ہے، اس وقت سے یہ جو ہے نا اس نے یہ سارا کچھ چھوڑ دیا. حالانکہ چین کے خلاف بھی، پاکستان کے علاوہ چین کے خلاف جس کے یہ بہت ہی قریب آنا چاہتے ہیں افغان طالبان، ETIM جو ہے ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ، وہ چین کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہے، تو ان کے خلاف بھی انہوں نے ایکشن کوئی نہیں لیا. تو پچھلے مرتبہ جب ہمارے فارن منسٹر اور چائنیز فارن منسٹر گئے تھے وہاں کابل، اور افغان فارن منسٹر سے ان کی بات چیت ہوئی تھی، تو وہ ورچولی افغان یہ متقی صاحب جو ہیں وہ مکر گئے تھے
اس کمٹمنٹ سے کہ جی ہم تعاون آپ کے ساتھ کریں گے. یہ ڈپلومیٹک پروسیس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو پالیسی ہے وہ چینج ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے یہ غلط قسم کی الزامات لگا رہے ہیں کہ جی یہ دہشت گردی پاکستان سے ہوتی ہے. یہ ہندوستان کی لائن ہے. اور یہ کہنا کہ جی یہ تو پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، ضرور ہے، لیکن آپ افغانستان میں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور دوسرے دیگر دہشت گرد جو گروہ ہیں ان کو آپ نے پناہ دی ہوئی ہے، آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ مثلا بی ایل اے کا جو لیڈر ہے اس کو $43,000 پر منتھ مل رہے ہیں، اور طالبان کو بھی ان کو دیگر پیسے دیے جاتے ہیں. یہ پیسہ اور یہ سارا کچھ کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس یہ اس قسم کی دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ تو یہ اس میں ان کو ایکشن، اور یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے بڑا صبر اور تحمل سے ان کے ساتھ ابھی تک برتاؤ کیا ہے. صحیح. اور پاکستان یہ چاہ بھی رہا ہے کہ کسی بھی قسم کی پاکستان کی حدود میں در اندازی نہ ہو، اور ہم نے دیکھا ہے صوبے میں بھی مسلسل فتنۃ الخوارج کے خلاف احسان وہ ہو رہا ہے کہ آپریشن ہو رہا ہے 13 سے لے کے 15 2-3 دنوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے. لیکن ایک چیز جو ابھی بات کر رہے ہیں ضمیر صاحب بھی کہ انڈین پراکسی یا انڈین فنڈڈ جو طالبان اب صورتحال کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان میں مشرق کے ساتھ مغرب کے بارڈر کو انگیج پاکستان کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ انڈین جو دوستی ہے، یا پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ $3 ارب کی انویسٹمنٹ وہاں پر انہوں نے کی ہے انفراسٹرکچر میں، باقی جگہوں پر، یہ کیا قریب لائی ہے یا پھر پاکستان دشمنی قریب لا رہی ہے جس کا اظہار ملا متقی نے بھی کیا؟ ہاں، انڈیا کی طرف سے مسلسل یعنی کوشش ہو رہی ہے، چاہے وہ اشرف غنی کی گورنمنٹ ہو، حامد کرزئی کی گورنمنٹ ہو، یا ابھی طالبان کی، کہ وہ جو پاکستان افغانستان کے بیچ میں جو ایک یعنی فالٹ لائنز جو ہے ان کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے. تو وہ ان کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے، اور یہ ہمیں ایکسپیکٹ بھی کرنا چاہیے. انڈیا جو ہے ایک دشمن ملک ہے، تو وہ تو ہر طرح سے کوشش کرے گا کہ یہاں پہ انسٹیبلٹی ہو، اور اس طرح کے ایلیمنٹس جو پاکستان کے خلاف ہو وہ ان کو سپورٹ بھی دیں، ہر طرح سے فائنینشیل سپورٹ ہو، پروپیگنڈا جو فرنٹ ہے اس پہ سپورٹ. لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ ہمیں انٹرنلی بھی اس کو فکس کرنا ہوگا. انٹرنلی ہماری جو اپنی فالٹ لائنز ہے یعنی پاکستان میں، ان کو ایڈریس کرنا ہوگا. اس کے حوالے سے یعنی ایک بڑی مثال کہ یہاں پہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ ڈائریکٹلی فیڈ کر رہا ہے ملیٹنسی کو. اس میں یعنی جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے، پھر فیڈرل گورنمنٹ، وہ ابھی تک اس بات پہ ایگری نہیں ہو رہے کہ ہم نے یہ جو مسئلہ ہے اس کو کس طریقے سے ہمیں ڈیل کرنا چاہیے. خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کنسسٹنٹلی، چاہے وہ علی امین جب چیف منسٹر تھے یا یہ جو نئے چیف منسٹر بنے، کہ ہم مذاکرات کے ذریعے وہ کریں گے، جرگوں کے ذریعے، اور فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہم نے وہاں پہ کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشنز کرنے ہیں. تو اس پہ بھی میرے خیال میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. پھر سوشل جو ہے فاٹا مرج کیا گیا، ان یعنی کچھ کمٹمنٹس ہوئی تھی، وہ چیزیں ابھی تک پوری نہیں ہوئی. $110 بلین جو تھے وہ ہر سال روپیز جو تھے وہ ہر سال ملنے تھے NFC کے ذریعے، وہ چیزیں نہیں ہوئی. تو میرے خیال میں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں اس میں سب جو ان کے ایلیمنٹس ہیں اس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. یہ صرف یعنی اگر ہم نے یوز آف فورس پہ ریلائی کیا، یہ ماضی میں بھی ہم نے کیا ہے، تو یہ چیزیں دوبارہ اثر اٹھانا شروع کر دیں گی. تو جو سوشل وہاں پہ انریسٹ آپ کہہ لیں، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہو، وہ نیشنل سیکیورٹی کے جو معاملات ہو تو وہاں پہ میرے خیال میں سب کو ایک ساتھ ہونا چاہیے اس فرنٹ پہ. تو وہ چیزیں ہم فی الحال نہیں دیکھ رہے. تو اور دوسرا یہ کہ افغان طالبان کا جہاں تک تعلق ہے، تو یہ شروع سے ہم کہتے آ رہے تھے کہ افغان طالبان جو ہے یہ کوئی اسٹیبلش پولیٹیکل ڈپلومیٹک اینٹیٹی نہیں ہے جس طرح باقی دنیا کے ممالک آپریٹ کرتے ہیں. وہ ایک ان کا اپنا مخصوص نظریہ ہے، اس کے انڈر وہ آپریٹ کرتے ہیں. وہ صرف TTP نہیں بلکہ 12 کے قریب اور ایسی جہادی تنظیمیں ہیں جس کو وہ وہاں پہ انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے، اور وہ ہیں وہاں پہ. اور آپ اگر ان کے آفیشیل سے بات کر لیں، یعنی وہ خود بھی وہ کلیم کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں، وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے. تو اس اینگل کو بھی دیکھنا ہوگا، جو آئیڈیالوجیکل پہلو ہے اس پہ بھی میرے خیال میں فوکس کرنا ہوگا. تو یہ ملٹیپل ہیں فیکٹرز، صرف یہ نہیں کہ ہم یعنی جو یوز آف فورس کائنیٹک ایکشن. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے احسان صاحب آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا. میں ضمیر صاحب، آپ نے ہیومن رائٹس پر بڑا جنیوا میں بھی رہ کے کام کیا ہے، ویسے تھے ایمبیسڈر بھی. یہاں ہیومن رائٹس ہو، ویمن رائٹس ہو، پولیٹیکل معاملات ہوں اور ملک کو آگے لے جانا، طالبان یہ نہیں چاہ رہے کہ وہ چائنا کے ساتھ
ریجن میں ایران کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، سینٹرل ایشین کے ساتھ اور پوری دنیا میں ان کی ریکگنیشن نہیں ہو رہی ہے، اس کے باوجود وہ ان چیزوں میں الجھیں نہ کہ ایک تو خطے میں حالات کو بہتر کریں اور وہاں میں جو رائٹس ہیں، سول رائٹس ہیں، ان کے لیے کوئی بہتری کی بات کریں، وہ الٹا جنگ بندی میں اور دہشت گرد تنظیموں کو پناہ دینے میں ہے۔ تو کیا طالبان نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ آئسولیشن میں پوری دنیا میں رہنا چاہتے ہیں؟ وہ ان کا موقف یہ ہے کہ جی یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں اور آپ لوگ ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں، لیکن یہ آج کل کے دنیا میں ماڈرن ٹائمز میں اس قسم کا جو برتاؤ ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، خواہ وہ خواتین ہوں یا جو اقلیتی فرقے ہوں، ان کے یہ ناممکن ہے اور نامنظور بھی ہے۔ اور جیسے ہیومن رائٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، افغانستان کے خلاف تو ہیومن رائٹس فورمز میں، ہیومن رائٹس کاؤنسل میں، جنرل اسمبلی، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہر وقت ان کی تنقید ہوتی ہے۔ ہم اب تک ان لوگوں کو اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا تھا ہم ان کی مدد کرتے تھے، ان کے حق میں بولتے بھی تھے کہ جی آپ ان کو تھوڑا ٹائم دیں، ان کو وقت دیں، ہم ان کو سمجھا رہے ہیں۔ لیکن یہ تو ابھی انہوں نے جہاں پر یہ جس موڑ پر یہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں۔ یہ وہی دقیانوسی قسم کی باتیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ تو ساری چیزیں جو یہ کر رہے ہیں یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ خواتین یا بچیوں کو تعلیم نہ دیں؟ یہ تو مطلب ان کا جو اسلام ہے، یہ اسلام جو اصل اسلام ہے، یہ ان کا تو نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنے ٹرائبل اس میں سے نکال کے لے کے آئے ہیں، جس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اندرونی معاملات اور اندرونی مسائل کے ساتھ ساتھ وہ پوری دنیا کے لیے بھی اب خطرہ بن رہے ہیں، وہاں پر رہنے والے گروہ جو افغان طالبان کی پشت پناہی حاصل کیے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ ضمیر اکرم صاحب آپ کے وقت کا۔ احسان مسعود آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عارضی جنگ بندی مستقل جنگ بندی کی صورت ہوتی ہے، کیونکہ دوحہ میں اب بات چیت کا آغاز ہونے جا رہا ہے کہ دونوں طرف کے آفیشلز اب سیز فائر کے حوالے سے مزید آگے بڑھیں گے۔ پروگرام میں ذکر حالیہ پاک افغان کشیدگی کے تناظر میں سامنے آنے والے ایک اہم فیصلے کا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے کراچی پورٹ سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی ٹرانسپورٹیشن روکنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی ٹرانسپورٹیشن غیر معینہ مدت تک کے لیے معطل کر دی گئی، کیونکہ کوئٹہ اور پشاور کسٹم اسٹیشنز پر مزید کنٹینرز کھڑے کرنے کی گنجائش ختم ہو چکی۔ ساتھ ہی افغان ٹرانزٹ کے تمام گیٹ پاسز بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم کے تمام ٹرمینلز نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی کلیئرنس بھی روک دی ہے۔ یہ اقدام پاک افغان بارڈر کشیدگی کے تناظر میں ایک ایسے وقت میں اٹھایا گیا جب جولائی 2025 میں پاک افغان ٹریڈ ٹرانزٹ کا مجموعی حجم $56 ملین سے بڑھ کر $100 ملین تک جا پہنچا، اور اس میں صرف ایک ماہ کے دوران 78% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ تاہم حالیہ برسوں میں یہ حجم مجموعی طور پر کم ہوا اور گزشتہ برس یہ حجم $2.87 ارب تھا، جو اس رواں سال صرف $1.1 ارب تک ہی ریکارڈ کیا گیا، جبکہ 2022 میں یہ حجم $7 ارب تھا۔ حالیہ فیصلے سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کتنی متاثر ہوگی، اس کے ہمارے تجارتی خسارے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سرحد چیمبر آف کامرس کے صدر جنید الطاف صاحب۔ جنید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو پاک افغان باہمی تجارت کی بندش اور ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو اثرات کیا ہوں گے جو اس وقت بندش ہو گئی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تو جی آج کل کا بہت برننگ ایشو ہے، کیونکہ اس سے جی یہ تو صرف گزرنے کا راستہ نہیں ہے، یہ تو ایک ٹریڈ روٹ ہے، اور ہم خیبر پختونخوا کے لیے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہی اونلی بارڈر ہے جس پہ ہماری ٹریڈ ہوتی ہے، اس میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا رزق بھی انوالو ہوتا ہے، اس میں ٹرانسپورٹ انوالو ہوتی ہے، اس کے اندر مزدور انوالو ہوتے ہیں، گوڈاؤنز انوالو ہوتے ہیں، جی سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی کم از کم کوئی 300 کے قریب ہمارے یہاں ترخم بارڈر پہ ٹرک کھڑے ہیں، پھر اسی طرح خرلاچی ہے، انگور اڈا ہے، تو سارے جو ہمارے ٹریڈ کے روٹس ہیں وہ اس وقت ہمارے لیے بند ہے۔ اور چونکہ ہم ٹیل اینڈ پہ بیٹھے ہیں، ہمارے لیے اور تو ہمارے پاس کوئی وہ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ امپورٹ یا ایکسپورٹ کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو ہماری زیادہ تر ٹریڈ جو ہے وہ افغانستان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔
تو ہم کافی زیادہ جی اس چیز کو لے کے پریشان ہیں. ابھی بھی کچھ ٹرکس کی جی ڈیز فائل ہو چکی تھی, ان کو بڑی مشکل سے جو امپورٹ کے تھے وہ تو ہم نے کسی طریقے سے ریلیز کروائے بارڈر سے, لیکن جو ایکسپورٹ کے ٹرکس ہیں وہ ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں. اور اس میں 110 120 ٹرک ایسے ہیں جن کے مال بالکل, جن کی جی ڈی فائل نہیں ہو رہی, اور وہ ابھی بارڈر سے واپس اپنے سورسز کو واپس جا رہے ہیں, جو کہ بہت بڑا نقصان ہے, کیونکہ اس کے اندر سبزیاں ہیں, پھل ہیں, ادویات ہیں, اور وہ کافی دن آلریڈی بارڈر پہ گزار چکے ہیں. جی صحیح, مطلب یہ آپ کے تو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ والا معاملہ ہے. آپ الطاف صاحب, یہ جو چیز ہے, افغانستان کی معیشت کیا اس ٹرانزٹ کے بند ہونے کا متحمل ہو سکتی ہے؟ ان کو نہیں نقصان ہو رہا کہ اس کے باوجود کہ وہ سیز فائر دیکھیں کی جی, خلاف ان ورزی کو کر تو رہے بہت ہیں بڑا, اور ان کو وہاں پر تو آبویسلی ہمیں بھی بہت بڑا نقصان ہے, لیکن ان کو تو ہم سے زیادہ نقصان ہے, کیونکہ آج دن تک ان کے ملک میں اگر کچھ گیا ہے تو وہ تو جنیوا کنونشن کے تحت, یہ تو ایک ٹریڈ روٹ ہے کہ اس کے پاس سمندری راستہ نہیں ہے افغانستان کے پاس, تو دیٹس وائی وہ ہمارا روٹ یوز کرتے ہیں. اور اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے جیسے کہ سوئی سے لے کے اور ہیلی کاپٹر تک ہمارے ہی نہیں, اسی پاکستان کے روٹ سے ان کی ٹریڈ ہوتی ہے, ان کی ہر چیز ہمارے پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو ان کو بھی بہت بڑا نقصان ہے. وہاں کا بھی کاروباری جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, کاروباری بھائی ہیں, ان کو بھی بہت بڑا نقصان ہے اس چیز کا. جی اور اس کے علاوہ میں جو آپ تو کو ایک حکومت بات پر کرنا پریشر چاہوں گا وہاں وہ کے, یہ بھی ہے. جی 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 آپ بتائیں. اب میں آپ سے یہ سوال کریں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے جو ٹریڈرز ہیں ان کا بھی نقصان ہے, تو وہاں ٹریڈرز گورنمنٹ پر پریشر نہیں کر رہے کہ ہر طرح کا جو روٹ ہے وہ بند ہونے سے وہاں ایک تو ویسے بھی قلت ہوتی ہے, دوسرا وہاں کا نقصان بھی تاجروں کو ہو رہا ہے, وہاں پریشر نہیں ہو رہا ہے حکومت پر؟ نہیں جی, وہاں پہ بھی ایکسٹریملی پریشر ہے, کیونکہ دیکھیں جی میں تو جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں سے ہمارے وہاں سے تو زیادہ سے زیادہ پھل سبزیاں آتی ہیں, اور پھر افغانستان سے بڑھ کر ہمارے لیے وسطی ایشیائی ممالک جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ابھی ہماری سینٹرل ایشین ریپبلک سے ابھی گزشتہ ہمارے پرائم منسٹر نے جا کر ابھی بھی ڈیل کیا, وہاں سے ہمارے مطلب آپ سمجھے کہ ان کے بھی جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ بھی اسی روٹ سے ہو رہی ہے, وہ بھی افیکٹڈ ہے. اور افغانستان گورنمنٹ کو اگر وہ میڈیا پہ شو نہیں کر رہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پرابلم میں نہیں ہے, وہ انتہائی ہم سے بھی زیادہ پرابلم ہے. الحمدللہ پاکستان از اے اسٹیبل کنٹری, صحیح. اور ہم اپنی لیکن ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب بھی ہماری سرحدوں پہ اگر کوئی بری نظر ڈالے گا تو پھر اس کے لیے تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے, لیکن اس چیز کو دیکھنا پڑے گا جی کہ بالکل, اور وہ اس یہ کا ایک بہت عمل اور جی مظاہرہ نظر بھی آ رہا ہے. اچھا جنید صاحب, ایک چیز میں آپ سے, مطلب ہم نے ماضی میں یاد کرتے ہیں 1963 میں داؤد خان کی حکومت بھی اس لیے وہ مستعفی ہوئے تھے کہ باجوڑ جو جنگ تھی اس وقت ٹرانزٹ ٹریڈ رکی, لیکن اب اس کا امپیکٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشر تو ہو رہا ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بھی کشیدگی ہوتی ہے ٹرانزٹ ٹریڈ رک جاتی ہے, کوئی باقاعدہ کوئی جی 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 معاہدہ, کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ یہ ٹرانزٹ ٹریڈ نہ رکے. یہ ابھی تک آج تک ہم معاہدہ نہیں کر پائے ہیں کسی بھی قسم کا ٹرانزٹ کے حوالے سے. یہ جی بڑی بس آپ کہہ لیں کہ دو طرفہ آپ اس کو بدقسمتی سمجھ لیں کہ آج دن تک ہمارے کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے جلدی گیٹس بند ہو جاتے ہیں سر. گیٹس کے کلوجر اور مطلب بند کمروں میں فیصلے کرنے سے گراؤنڈ ریئلٹی سامنے نہیں آتی. گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے جی. اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ہزاروں لوگوں کا رزق انوالو ہوتا ہے, پیسہ انوالو ہوتا ہے, گڈز انوالو ہوتے ہیں, کنٹینر کی اپنی سٹوریج کیپیسٹی ہوتی ہے, سردی گرمی ہوتی ہے, بارش ہوتی ہے جی, بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. پھر ہمارے بارڈر پہ بہت کوئی ہائی فائی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے. ہم یہاں سے ٹرکس جو ہیں ہمارے مطلب پنجاب سے بہت زیادہ ٹریڈ ہو رہی ہے, ہمارے پاکستانی گوڈز کی ٹریڈ ہو رہی ہے, وہ ان کے مال ہوتے ہیں, وہ فیکٹریز بھجواتی ہیں جی. ایک ٹرسٹ لیول ہوتا ہے, وہ بارڈر پار کرتا ہے, وہاں سے کلیئر ہوتا ہے, لوگ پیسے بھجواتے ہیں, تو ایک کیوس مچ جاتا ہے جو کاروباری کمیونٹی کو بہرحال بہت زیادہ نقصان دیتا ہے. میری تو دونوں طرفوں کی گورنمنٹ سے یہ ایک آپ سمجھے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر اس پہ کوئی معاہدہ ہو جائے, ایک دیر پا معاہدہ ہو جائے کہ کسی بھی وجہ سے یہ روٹ نہ رکے, کیونکہ سر یہ آگے لیڈ کرتا ہے سینٹرل ایشین ریپبلک کو, اور پھر اس وجہ سے کافی زیادہ پرابلمز صحیح. ہو جاتے ہیں. کیونکہ ابھی بڑی مشکل سے ہمارا جو ہے وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, اور بہت اچھا سلسلہ, ابھی جا کر 6-7 مہینے ہوئے تھے, تھوڑی سی سٹیبلٹی آئی تھی, لیکن اب دوبارہ سے انفارچونیٹلی وہ بند ہو چکے جی. پاکستان کی کوشش ہے کہ خطے کے ممالک میں تمام تجارت کو بھی فروغ دیا جائے, باہمی بھائی چارے کو بھی فروغ دیا جائے, لیکن
تجارت اور شر انگیزی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی ہے، اور افغان حکومت کو، افغان طالبان کو اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ صاحب۔ 2 ہفتے پہلے تک پاکستان مسلم نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان تلخی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ لگ رہا تھا کہ دونوں جماعتوں کا اتحاد اب مزید چلنا ممکن نہیں، اور وفاق میں شہباز شریف کی حکومت مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے، کیونکہ وفاق میں پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر شہباز حکومت اپنی عددی اکثریت کھو دیتی ہے۔ لیکن اس تلخی کے ماحول میں دونوں جماعتوں کی اعلیٰ ترین قیادت متحرک ہوئی اور معاملات میں سلجھاؤ کے لیے کوششیں شروع ہوئیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نواب شاہ جا کر صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کی، جس کے بعد دونوں جماعتوں میں تلخیاں کم ہونے لگیں۔ کل صدر مملکت اور وزیر اعظم کے درمیان ایوان صدر میں ملاقات ہوئی، جس میں جہاں ملک کی سیکیورٹی صورتحال اور پاک افغان سرحد پر افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کی شرانگیزیوں کا معاملہ ڈسکس ہوا، وہیں دونوں جماعتوں کی ورکنگ ریلیشن شپ پر بھی بات ہوئی، جس کے بعد آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کے وفد نے وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم کی سربراہی میں نون لیگ کے وفد سے ملاقات کی، جس میں دونوں جماعتوں کے درمیان حل طلب معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات سے پہلے پیپلز پارٹی کے وفد نے راجہ پرویز اشرف کی سربراہی میں وزارت خارجہ میں اسحاق ڈار کی سربراہی میں نون لیگی وفد سے بھی ملاقات کی تھی۔ ان ملاقاتوں میں کیا طے پایا، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ صاحب۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا۔ کچھ وقت کے لیے تلخی دونوں جماعتوں میں ہوئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اب کیا معاملات طے پا گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، ایشوز اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ کافی سیریس ایشوز ہیں اور کافی عرصے تھے لیکن اور مزید ان میں اضافہ بھی ہوا۔ تو آج کی ملاقات جو ہے بڑی خوش آئند ہے۔ اس سے پہلے بھی پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، پرائم منسٹر صاحب کی بھی اور دیگر سب لوگوں کی بھی، اور آج بھی جو یہ ملاقات تھی دونوں طرف سے سینئر لوگ تھے اور ساری چیزیں سامنے رکھی گئیں، اور خاص طور پر ظاہر ہے جو فلسطین کا ایشو ہوا، غزہ کا ایشو ہوا، اس پہ بھی بہت اچھی جو کارکردگی رہی پاکستان کی گورنمنٹ کی، اسپیشلی جو وہاں پہ گئے ہوئے تھے ہمارے ڈیلیگیشن پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں، اس پر بھی بات ہوئی اور اس کے لیے ان کو یہ مبارکباد بھی دی گئی۔ لیکن ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں اور یہ بات سی ای سی میں ہی رکھی جائے گی، اور اس کے بعد جو سی ای سی فیصلہ کرے گی اس پر عمل ہوگا۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ چلیں ابھی تو بہت سارے ایشوز تھے جو ہائی لائٹ ہوئے، لیکن پی ڈی ایم گورنمنٹ جب تھی اس میں سب ساتھ تھے، لیکن جب الیکشن ہوئی تو پی ایم ایل این نے ایک بڑا مضبوط اتحاد آ کے بنایا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، یہاں جو ہمارا اسٹرانگ ہولڈ ہے سندھ میں۔ تو یہ ساری چیزیں رہی ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن پیپلز پارٹی کی مجبوری کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے پاکستان کی عوام اور جمہوریت۔ اگر اس وقت ہم ان کو سپورٹ نہ کرتے تو ہنگ پارلیمنٹ تھی، پھر دوبارہ الیکشنز کی طرف جایا جاتا اور پھر وہ الیکشن ہوتے یا نہ ہوتے۔ اب بھی بڑی مشکل سے پاکستان ایک ٹریک پہ آیا ہے، جو ایک کسی گورنمنٹ کی جس طرح کی بھی کارکردگی تھی، ہم لوگ ڈیفالٹ کر رہے تھے اور بالکل آپ کے علم میں ہے کہ دیوالیہ ہونے کو تھے، تو بڑا اچھی طرف اب جا رہے ہیں، جس میں ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے ہی ہے، اور پھر آرمی چیف اور دیگر بہت سارے جو ممالک ہیں ان کی اس میں سپورٹ حاصل ہے، تو اچھی طرف جا رہے ہیں۔ اگر اب جا کے کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کرے گی تو گورنمنٹ نہیں چل سکتی، لیکن اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ایم ایل این یا ان کے طرف سے جس طرح کے بیانات آئیں یا جس طرح کی زیادتی ہوتی رہے اور پھر ہم اس کو قبول ہی کرتے رہیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور میں بڑا پر امید ہوں، آپ کے علم میں ہے کہ میں تو اپٹمسٹک ہوں اور ہمیشہ اچھے کی امید رکھتا ہوں، اور جو یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اس سے اچھا اور مثبت جو ہے آئے گا اس کا رزلٹ۔ پنجاب حکومت پر تنقید بند کر دی جائے گی ان ملاقاتوں کے بعد؟ اب پنجاب حکومت پر تنقید نہیں ہوگی پیپلز پارٹی کی جانب سے؟
دیکھیں یہ تو پریزیڈنٹ صاحب نے پہلے ہی ہمیں ان کی طرف سے یہ آ گیا تھا حکم نامہ کہ کوئی بھی اس طرح کی تلخیاں نہ بڑھائیں، تو وہ ان کی طرف سے ہے، اور ظاہر ہے چیئرمین صاحب بھی اسی اس پہ ہیں کہ تلخیاں نہ بڑھیں، اور جو فیصلہ ہے وہ تو کرنا ہے، اگر فیصلہ ہو گیا سی میں تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کیا اس کے ہوتے ہیں، اور پھر تو ہم سب کو لائن ملے گی. لیکن اس وقت سب کے لیے ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ جو جلتی پر تیل کا کام کرے یا اس کو مزید اضافہ ہو. ہم پیپلز پارٹی کی طرف سے تو اس پر عمل ہو رہا ہے، اور اب دیکھیں اب یہ تو اس کا بال مطلب ہے جو کہ ہے یہ نون لیگ کے جی پرسوں کے سی اجلاس کا بڑا امپورٹنٹ معاملہ، اس کا مطلب ہے کہ اس اجلاس میں جو فیصلے ہوں گے پھر اس کی ریفلیکشن نظر آئے گی پارٹی کے بیانات میں بھی اور پارٹی کے رجحان میں بھی، یہ کہہ سکتے ہیں ہم. جی بالکل یہی ہے، کیوں دیکھیں سی ہی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک اس کی کلیدی حیثیت ہے، اور وہ جو فیصلے وہاں پہ ہوتے ہیں ان پر سب کو عمل کرنا پڑتا ہے، اور یہی جمہوریت ہے کہ جہاں پہ سب کے فیصلے کو، اکثریت رائے کو جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے. تو یہ ابھی ہونے کو ہے، اور اس میں جو فیصلے ہوں گے سب کے سامنے آ جائیں گے، اور پھر اس پر عمل بھی ہوگا. ٹھیک صحیح. اچھا، آج وزیر اعظم اور بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جہاں پر افغان امور اور ملکی معاملات ہوئے. سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کیا معاملات طے پائے ہیں دونوں جماعتوں میں؟ دیکھیں ابھی یہ ملاقات تھوڑی دیر پہلے ختم ہوئی ہے، اور ابھی اس کی کافی چیزیں سامنے نہیں آئیں، اور جب بات ہوگی ملاقات ہوگی تو اس میں ساری چیزیں اشکار ہوں گی. لیکن سب پہ بات ہوئی ہوگی، کیونکہ جب بھی لیڈرشپ ملتی ہے، اور خاص طور پر اتنا بڑے ڈیلیگیشن دونوں طرف سے، آپ دیکھیں گے دونوں طرف سے سینئر لوگ تھے، ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں بھی، اور پھر محترم پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں بھی، سب سینئر لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو بہت سارے ایسپیکٹ سے بات ہوئی ہوگی، اور وہ بھی سامنے آ جائے گی. لیکن اصل جو چیز ہے وہ سی ہے، اس میں جو فیصلے ہوں گے پھر اس پر عمل کرنا ہوگا. اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ شاہ صاحب کہ آپ کی جماعت کے مسائل جو ہیں وہ پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہے، اور آپ کا موقف جو ہے کہ مریم کی وزیر اعظم سے جو سیاسی رقابت کی بھینٹ آپ لوگ چڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ وزیر اعظم صاحب کو پوری سپورٹ دے رہے ہیں، تو یہ پھر شہباز شریف کے معاملات طے پانے سے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ تعلقات معمول پر ہو جائیں گے؟ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کے لیے بڑی عزت ہے، اور وہ خاتون ہے، اور ہم تمام خواتین کی عزت کرتے ہیں. یہی ہماری لیڈرشپ کی طرف سے ہمیں کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی بھی اس طرح کی نہ آئے بات جس سے کسی خواتین کے اوپر کوئی انگلی اٹھے. ہمیں ان کے لیے احترام ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہیں. دیکھیں یہ جو بات آئی تھی وہ کس پہرائے میں آئی تھی، آپ ذرا اس کو اگر کوئی بھی سوچے کہ اگر یہ بڑھتا ہے، یہ اختلافات بڑھتے ہیں تو اس کا نشانہ کون بنے گا؟ اگر کل کو پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ سے علیحدہ ہوتی ہے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ تو ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب کو ہوگا. تو یہ بات اس وجہ سے زیر بحث آئی، اور جس کو اس طرف لے لیا گیا کہ مریم صاحبہ یہ چاہتی ہیں، لیکن میں ذاتی میری رائے ہے کہ ایسا ظاہر ہے نہیں ہے. صحیح. اچھا، ایشوز آپ نے کہا کہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن معاملات جو ہے وہ بھی ایک سیز فائر کی طرح ہو گیا ہے کہ اب سی کے اجلاس میں جو فیصلہ ہوگا پھر اس کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے. لیکن آپ کا جو مسائل پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں وہ ورکنگ ریلیشن شپ کا ہے، وہ شیئرنگ فارمولے کا ہے کہ وہاں پر وہ سپیس بھی نہیں مل رہی جو ہلکے پاکستان پیپلز پارٹی کے، نہ وہ جو پہلے کے ساتھ ایک اتحاد نظر آیا تھا جس کا آپ نے بھی ابھی ذکر کیا پی ڈی ایم حکومت کا، وہ نہیں ہے. تو اس پر بھی پھر اب بات ہوئی، اس پر بھی اب کام ہوگا؟ دیکھیں بہت عرصہ گزر گیا ہے، اور بہت سارے ایشوز ہیں جو حل طلب ہیں. اسی وجہ سے یہ سی جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اسی میں یہ سارے فیصلے ہوں گے کہ اس پہ پھر کیا کیا جائے، اور آئندہ کا لاہ عمل ہمارا کیا ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ رکھی جائیں گی. دیکھیں بہت سارے اختلافات ہیں اور بہت ساری زیادتیاں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر پنجاب میں جو ہمارے الیکٹڈ لوگ ہیں یا جہاں پہ ہمارا حلقے ہیں
وہاں پہ بہت دشواریاں ہیں، اور اسی طرح الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں میں ہے، پروونشل اسمبلیز ہوں یا نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، تو ظاہر ہے وہاں کے لوگوں کے ایشوز ہوتے ہیں، اور اگر وہ حل نہ ہوں تو پھر اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے ہیں. تو یہ CEC جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی سامنے، اور پھر جو فیصلے ہوں گے وہ آپ سب کے سامنے ہوں گے. صحیح، بہت شکریہ سید ناصر حسین شاہ، وزیر سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور دیکھنا ہے کہ سیاست جو پرسوں ہونے جا رہا ہے اس کے بعد کیا فیصلے ہوتے ہیں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم نون سندھ اور پنجاب کے درمیان معاملات طے پا جاتے ہیں، اور جو تنقید پچھلے چند دنوں میں نظر آ رہی تھی وہ تھمتی ہے، یا اس کا رخ کچھ اور نظر آتا ہے. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.